بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا. لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا. ایک درخت کو معین کر دیا کہ اس کی طرف نہیں جانا، یعنی اس سے کوئی چیز تمہیں نہیں کھانی ہے، باقی آپ کھائیے. فتکونا من الظالمین، اس کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اگلی آیت میں فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، اس میں ان کو بہکایا، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا، یعنی ان کو لغزش میں مبتلا کر کے وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے. اور ہم نے فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور سامان ہے، یعنی زندگی گزارنے کا سامان ہے. تو فرمایا قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، نیچے اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے نیچے جا کے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک معین مدت تک، وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، رہنے کھانے پینے کا سامان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے اس واقعے کو ہمیں بتایا، آگاہ کیا جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت سے میں جانا اور پھر جنت سے دنیا کی طرف اترنا جس میں شامل ہے. یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور اس واقعے کو قرآن میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا، مگر الگ الگ مقامات پہ الگ الگ آیتوں میں اس کا ذکر بھی آیا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی یعنی اماں حوا جنت میں رہو. یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کیسے جنت سے وہ پھر نکلے اور زمین پر کیسے آئے. تو ابلیس نے انہیں بہکایا. اچھا، یہاں یہ بھی بات خیال رکھنے کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہ جانا، یعنی اس سے کچھ کھانا پینا نہیں، تو یہ حرام نہیں کیا تھا. اگر اللہ اس کو حرام کر دیتا یہاں پر تو وہ نہیں جاتے قریب. یہ ممانعت تنزیہی تھی، کراہیت تھی، مکروہ تھا، یہ حرام نہیں تھا، بلکہ تنزیہی طور پر کہا تھا کہ نہیں جانا یہاں پر، حرام کے طور پہ نہیں کہا گیا تھا. اور ظالمین سے یہاں پر وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ ظالمین سے یعنی حد سے بڑھنے والے. نبی کریم کو اب ہم یہ کہیں کہ حضرت آدم ظالم ہیں، معاذ اللہ، یہ نہیں کہنا چاہیے، توہین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس الفاظ سے چاہے ارشاد فرما دے، یہ وہ مالک ہے، مگر ہمیں کسی نبی کو ظالم کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ حد سے بڑھنے والے نہ ہو جانا.
تو شیطان نے بہکایا اور کہا کہ بہت سی باتیں آئی ہیں تفسیروں میں، کہا کہ اگر تم اس پھل کو نہیں کھاؤ گے اس درخت سے تو تم فرشتے ہو جاؤ گے، پھر تم ہمیشہ یہیں رہو گے، کہیں جا نہیں پاؤ گے، یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، آپ فرشتوں کی طرح ہو کے رہ جائیں گے. یہ سب کہہ کر مائل کیا. یہ تفسیر میں یہ باتیں آئی ہیں. اور یہ جو انہوں نے ان سے یہ لغزش ہوئی، یہ خطا جو تھی وہ اجتہادی تھی. انہوں نے غور کیا کہ میں اس کو کھاؤں کہ نہ کھاؤں، تو کوئی حرام کے مرتکب نہیں ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، بلکہ خطا اجتہادی ہے، اور خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت آدم نے یہاں کوئی حرام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کرنے کے بعد، حرام کرنے کے بعد اس کام کو کر لیا، یہ نہیں کہا جائے گا. وہ کام حرام نہیں تھا، اس سے روکا گیا تھا تنزیہی طور پر. اور حضرت آدم نے خطائے اجتہادی ہوئی وہاں پر، وہ خطا منکر نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. یہ بات بھی دلائل سے ثابت ہو گئی کہ انبیاء معصوم ہیں. تو یہ خطا اجتہاد پر مبنی تھی. تو آپ کے اجتہاد میں لغزش ہو گئی اور آپ نے اس کے قریب چلے گئے اور کھا لیا. اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ شیطان چونکہ دھتکارا گیا ہے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اب اس نے ایک دشمنی پال لی حضرت آدم سے اور ان کی اولاد سے. تو اس دشمنی میں حضرت آدم کو اس نے یہ سب سازشیں کی کہ ایسا بہکایا. تو اور اس کے بعد پھر جب حضرت آدم سے یہ اس خطائی اجتہادی ہو گئی، تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ الفاظ سکھائے توبہ کے، اس کے ذریعے توبہ بھی قبول ہوئی. احادیث میں اور روایتوں میں اس کی تفصیل ہے، اور بھی تفصیل ہے کہ حضرت آدم کو کس طرح سے رجوع ہوئے اور کس طرح سے معاملہ آپ کا بدلا. تو یہاں پر یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی نبی کو ظالم نہیں کہہ سکتے، یہ نظیر پیش کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس کو نظیر بنا کر ہم کسی نبی کو ظالم نہیں کہیں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی، یہاں پر وہ خطا حرام کام کے مرتکب نہیں ہوئے. جیسے اللہ نے ہم سے کہا کہ شراب نہ پیو، اب اگر کوئی بندہ شراب پیتا تو حرام کا مرتکب ہوگا. تو یہ لا تقربا هذه الشجرۃ، یہ حرام کا ارتکاب نہیں تھا، بلکہ تنزیہی طور پر تھا کہ نہیں جانا ہے اس طرف، آپ کو یہ خلاف اولا ہے، آپ کو نہیں جانا ہے وہاں پر. اور جس طرح ہم سے کہا گیا ہے کہ اب سود نہ لو، شراب نہ لو، شراب نہ استعمال کرو، تو یہ حرام ہے. تو نبی اور رسول اس طرح کے گناہ سے معصوم ہیں، وہ حرام کام کے مرتکب نہیں ہوتے، وہ معصوم ہیں. یہ خطا اجتہاد کی تھی، یہ خطا حرام کام کے ارتکاب کرنے والی خطا اور لغزش نہیں تھی. تو اب کسی نبی کو ظالم نہیں کہا جائے گا، کسی نبی کی شان میں اس طرح کے الفاظ نازیبہ استعمال نہیں کیے جائیں گے جو شان نبوت اور شان رسالت کے لائق نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، مگر اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اے بندو تم بھی حضرت آدم کو ظالم کہو، یہ مطلب نہیں ہے. اس نے اپنے نبیوں کی توقیر اور عزت کرنا سکھائی ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. اور یہاں پر شیطان نے عناد میں، دشمنی میں یہ سازش کی اور یہ لغزش دی. تو اور پھر دوسری بات یہ کہ حضرت آدم کو اللہ نے وہ الفاظ سکھا بھی دیے، آگے اس کی تفصیل بھی ہے، وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، تو اس سے پھر وہ تائب بھی ہو گئے. ولا تقربا، اور قریب نہ جانا. آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا. یعنی قریب نہ جانے سے مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس نہ کھڑے ہو جا کر، نہیں، مطلب یہ کہ اس سے کچھ کھاؤ نہیں. اس خطاب جو یہ اس صیغوں میں جو خطاب آیا، تو علماء نے مسئلہ نکالا کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکا جاتا ہے کہ شراب نہ پیو، یعنی شراب کے قریب نہ جاؤ، نہ قریب جاؤ گے نہ پیو گے. تو جس چیز سے روکنے مقصود ہوتا ہے تو اس کے قریب جانے کو منع کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ والی ممانعت حرام والی نہیں تھی کہ اس پیڑ سے کھانا اب حضرت آدم کے لیے حرام تھا، وہ حرام کام کے مرتکب ہوئے معاذ اللہ، ایسا نہیں تھا. یہ خطا ہے یہ سوچنا اور یہ فکر رکھنا. تو اس سے پھل سے نہ کھاؤ، پھل کے قریب نہ جاؤ، اس سے مراد کیا ہے کہ پھل کو نہ کھاؤ، اس پیڑ کا جو کھانا ہے اس کو نہ کھاؤ. تو اکثر موقع پر جہاں منع کرنا ہوتا ہے کہ بھئی کنویں کے قریب نہ جاؤ، تو کنویں کا قریب جانا نہیں، بلکہ کنویں میں کوئی بچہ کنویں قریب نہ جائے، یعنی کنویں میں گر نہ جائے، اس لیے بچوں سے کہا جاتا ہے کنویں قریب نہ جاؤ. آگ کے قریب نہ جاؤ کا کیا مطلب یہ ہے؟ آگ کے قریب نہ جاؤ کسی بچے سے کوئی ماں کہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگ سے جل نہ جانا کہیں، تو قریب ہی نہ جائے گا تو جلے گا بھی نہیں، تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والے ہو جاؤ گے. ظلم کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام کے علاوہ کہیں اور رکھ دیا جائے، یہ ہوتا ہے ظلم. وضع الشیء فی غیر محلہ،
کسی چیز کو جیسے ٹوپی سر پہ رکھنے کی تھی پیروں میں پہن لی تو یہ بھی لغتاً ظلم ہے. اگلدان تھوکنے کے لیے تھا, اس میں پانی بھر کے پیش کریں کسی مہمان کو آپ, یہ غلط ہے. اور گلاس میں اور جگ میں کسی کو کہیں کہ اس میں پیک دیجئے, غلط بات ہے. موزے کو سر پہ پہن لیں, تو جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہ دیا جائے تو عدل ہے, ورنہ وہ ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ظلم لغت میں یہ معنی ہو گیا. تو یہ معنی ہے کہ جو جگہ جہاں کی تھی, جس جگہ کی وہ شے تھی, اس کو اس کے علاوہ میں کہیں اور رکھا جانا یہ ظلم ہوتا ہے. اور یہاں آیت میں ظلم جو ہے خلاف اولا کے معنی میں ہے, حرام کے معنی میں نہیں ہے. یعنی خلاف اولا کرنے والے ہو جاؤ گے, آپ کو منع کیا ہے کہ آپ نہ جائیے وہاں پر. انبیاء کرام چونکہ معصوم ہوتے ہیں تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. یہ خطا اجتہادی تھی, یہ وہ حرام کام اور ناجائز کام کرنے والی خطا نہیں تھی. اس پر بہت سے دلائل ہیں, اور جب اس کا مقام آئے گا تو انشاءاللہ اس کو دلائل اور براہین کے ساتھ واضح کیا جائے گا کہ انبیاء کے معصوم ہونے کے دلائل کیا ہیں. آپ یہ جانے رکھیں کہ انبیاء کے معصوم ہونے پر اجماع ہے کہ معصوم ہے نبی, یہ دلائل ہیں, اس پر ہمیں عقیدہ رکھنا ہے, اعتقاد رکھنا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں. اب جب یہ ہو گیا معاملہ, جب نکل گئے جنت سے زمین پر آ گئے, فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی یعنی حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, تو جب آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اس کے ذریعے دعا کی گئی. اس کا ان الفاظ کا ذکر بھی اللہ نے فرما دیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فرما دیا اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ توبہ کے الفاظ اللہ نے بیان کیے. اور روایتوں میں اور الگ الگ تفصیل سے بھی آیا ہے. مستدرک کی روایتیں ہیں اور موجم اوسط کی روایتیں ہیں, مختلف احادیث کی کتابوں میں وہ الفاظ اور وہ باتیں آئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم نے کن کن الفاظ کے ان الفاظ کے علاوہ اور کن کن الفاظ کو اپنی دعا میں شامل کیا, اور کن کن واسطوں کے ذریعے اپنی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری توبہ قبول کرے, یعنی میرا رجوع قبول کر لے. تو یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آپ سے ہو جائے, خلاف اولا بھی ہو جائے, تو رجوع کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. یہ نہیں کہ صرف حرام کام اور گناہ کبیرہ کرنے کے بعد ہی توبہ کرے بندہ ویسے بھی توبہ کرے, ذرا سی کوئی لغزش ہو, خلاف اولا ہو, تب بھی اللہ سے توبہ کرے, استغفار کرے, اور اس سے رجوع کرنا چاہیے. اب آیت میں توبہ کا لفظ آگے آئے, اس کا مسئلہ سنتے چلیے کہ جب یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو توبہ کی, تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا, اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر توجہ کرتا ہے اللہ. یہ ہے توبہ کا جب اسناد اللہ کی طرف ہوگی, اور جب بندے کی طرف ہوگی تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہے, سمجھے. جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندے کی رحمت کے ساتھ, اور جب بندے کی طرف نسبت ہوگی تو بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت چاہتا ہے, یہ مطلب ہوگا. تو یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہوتے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ بندہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے, یعنی اللہ سے مغفرت چاہ رہا ہے, معافی چاہ رہا ہے, اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے, اور جب اللہ کی طرف اسناد ہوگی تو اللہ مغفرت فرماتا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہوتا ہے, یہ معنی ہوگا. تو یہاں پر علماء نے, محدثین نے کچھ شروط بتائی ہیں توبہ کی کہ توبہ جو ہوتی کیسے ہوگی. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا توبہ کے بارے میں وہ اس کو ہم یہاں پر لیتے ہیں. 3 شرطیں بتائی ہیں. گناہ سے رک جانا, جو گناہ ہو رہا تھا اس سے رک جانا, گناہ پر شرمندہ ہونا, گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لینا, اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہے تو وہ بھی ضروری ہے. یعنی نمازیں چھوٹ گئیں تو اب توبہ کرے, اللہ سے روئے گڑگڑائے, معافی مانگے, اور ان نمازوں کی قضا کرے, ان کو پڑھے بعد میں. ایسے ہی کسی دوسرے کا مال چوری کر لیا تھا تو اب اللہ سے توبہ کرے, رجوع کرے, اور وہ مال واپس کرے جس کا مال چرایا تھا, اور اس سے بھی معافی مانگے, تو یہ توبہ ہوتی ہے. اس میں احسن الکلام میں تاج الفول نے آخر میں توبہ کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ رجوع کیسے ہوتی ہے اور توبہ کیسے ہوتی ہے.
کہ اپنے گناہوں سے توبہ کیسے مانگے بندہ، یعنی ان کو ترک کر دے، ان پر شرمندہ ہو اور ان کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اور اگر کسی کا مال انسان کا حق مار لیا ہے تو وہ حق اس کا واپس کرے، اس سے معافی مانگے، اور اگر وہ مال بھی نہیں ہے، خرچ ہو گیا ہے، تو اس سے جا کر اپنے اوپر جو مال تھا وہ معاف کرا لے، توبہ کر کے اس سے معافی مانگ کر کہ بھائی مجھے معاف کر دیے، یا مہلت لے لے کہ جب میرے پاس ہوگا تو میں آپ کا مال واپس کر دوں گا۔ اس طرح سے توبہ ہوتی ہے۔ تو توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے توبہ 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 کرنا، بلکہ جس کام سے توبہ کر رہے ہیں اس کو دوبارہ نہ کریں، پہلے تو فوراً رک جائیں اور شرمندہ ہوں اس پر۔ یعنی شراب پی کر شرمندہ ہونا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ شراب پی کے نالی میں گر گئے، اب شرمندگی ہو رہی ہے، کہہ رہے بھائی نالی میں گر گئے، یہ شرمندہ ہونا نہیں۔ یا ہاتھ ٹوٹ گیا، شراب پی کے جھوم جھام کے چل رہے تھے، کہیں گر گئے، ہاتھ ٹوٹ گیا، اب شرمندگی ہو رہی ہے، ارے میں نے کیوں شراب پی کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ شرمندگی نہیں۔ اللہ سے شرمندگی ہو کہ مولا میں نے تیرا گناہ کیا، نافرمانی کی، اس پر شرمندہ ہو آدمی، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں ایسا کام دوبارہ نہ کروں، استغفر اللہ میں نے کیا کر دیا، مولا مجھے معاف کر، یہ شرمندگی ہونی چاہیے۔ نہ کہ شرمندگی یہ کہ بھائی چوری کر کے بھاگ رہے تھے، گر پڑے، پیر ٹوٹ گیا، اب شرمندہ ہو رہے ہیں کہ بھائی یار پیر ٹوٹ گیا میرا۔ پیر ٹوٹنے پہ شرمندگی ہو رہی ہے، چوری کے ارتکاب پہ شرمندگی نہیں ہو رہی ہے۔ تو جو شرمندگی یہاں شرط لکھی گئی ہے، جو آئی ہے شرط توبہ کی، وہ شرمندگی اس کام سے شرمندگی کی، یہ غلط کام میں نے کیا تھا، اس کی شرمندگی۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب دیکھیں اسلوب دیکھیے آپ، اللہ کی رحمت اور کرم دیکھیے۔ فرمایا اب یہ باتیں ہو گئی نا سب، فرمایا ہم نے کہا، اللہ فرما رہا ہے تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو میری ہدایت کی پیروی کرو، میری ہدایت کی پیروی کرو گے۔ تو فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا مستقبل کا، نہ انہیں کوئی ملال ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، میری نشانیوں کو، میرے قرآن کو، میرے نبی کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتیں یہاں کہہ دی کہ زمین پہ اتارا کہ اتر جاؤ زمین پر، اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، یعنی جو ہدایت آنے والی ہے بعد میں، جو ہدایتیں آئیں گی، جو کتابیں آئیں گی، جو احکامات آئیں گے، ان کی پیروی کرو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی فرما برداری، اس کے رسول کی فرما برداری کر لی، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ ڈرے سہمے نہیں ہوں گے۔ جو کامل اتباع کر کے جائیں گے ان کے لیے قیامت کے دن میں بھی آسائش ہوگی اور آرام ہوگا، ان کو کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فمن تبع ہدایہ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں۔ ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کی احکامات کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، جو بہت اچھی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی سے جس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی کوئی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا، قیامت بڑی ہولناکی ہوگی، وہ مامون رہیں گے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ملال بھی نہیں ہوگا انہیں، بلکہ بغیر غم اور بغیر ملال کے جنت میں جائیں گے، داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ تم اتر جاؤ تم سب لوگ، یہاں سے حضرت آدم اور ان کی آنے والی تمام نسل اور اولاد مراد ہے۔ آگے فرمایا اب یہاں سے یہ بات ہو گئی، اب بنی اسرائیل کو کی طرف جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان کا جو معاملہ شروع ہوا، وہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون۔ اے بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد یعنی اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، وعدہ پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔
بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد۔ تو اب یہاں سے بنی اسرائیل سے کی بات شروع ہو گئی، 40 سے لے کر 150 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال اور سزا اور جزا کا ذکر چلے گا، اکثر آیتوں میں یہی ہے، اور ان کا بار بار قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ان کو بار بار مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم پہ کتنے احسان کیے، تم اتنے پریشان تھے، تمہیں فرعون سے نجات دی، تمہیں ایسا کیا، تمہارے لیے آسمان سے کھانا اترا، اور بہت ساری باتیں اس میں آئیں گی کہ یہ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، یہودی جو تھے وہ پرانی باتیں وہ چھپا لیتے تھے، اپنی مرضی کی باتیں چلاتے تھے، تو ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دی، ان کی دھوکہ دہی کو سب کو ختم کر دیا اللہ نے۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی مدینے میں آباد ہو گئے تھے، اس کے آس پاس آباد تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے ہیں، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر آسمان سے سامان اتارا کھانے کا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی، توریت جیسی عظیم کتاب عطا کی، تو میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عطا کر دیا، یہ بھی تو احسان کیا، یہ بھی یاد کرو، جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہیں۔ یہ مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، جلالین میں آیا ہے، مدارک میں آیا ہے، اور دوسری تفسیروں میں آیا ہے کہ یہ سارے احسانات ہیں اللہ کے بنی اسرائیل پر، ان کو یاد کرو، اب نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں تو اتنے احسان کیے تمہارے اوپر، تمہارے آباء و اجداد کے اوپر، اور تمہاری کتابوں میں واضح طور پر یہ بشارت یہ تھی کہ تمہیں ایک آخری نبی پر ایمان لانا ہے، اب لاؤ ایمان، اب کیوں نہیں لا رہے ہو ایمان؟ تو تمہارے اوپر کیے جانے والے احسانات کو گنا کر اللہ نے کہا کہ اب مانو، مگر وہ بدبخت نہیں مانے۔ اب یہاں پر کہا گیا یاد کرو کا، یاد کرو کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے سبق یاد کرتے ہیں بچے، یہاں پر یاد کرو کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب یہ آخری نبی آ گیا، اس کا کلمہ پڑھ کر ان نعمتوں کا شکر ادا کر لو، ان کی پیروی کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ یہ عہد تھا نا کہ جب کوئی نبی آخری نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، ان کی کتابوں میں واضح بشارتیں تھیں، نشانیاں تھیں، تو اس عہد کو توڑ دیا انہوں نے، جو ان کی کتابوں میں آیا تھا، انہوں نے عہد کیا تھا رب سے کہ ہم ایمان لائیں گے، اور یہ مدینے کے آس پاس اور مدینے میں آ کر آباد ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ آخری نبی آنے والا، ان کی بشارتیں تھیں ان کے پاس، نہ ان کے پاس تو معلومات تھی، مگر یہ اناد میں اور دشمنی میں کہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا، اس جلن و حسد میں مر گئے۔ تو خاندانی تعصب دیکھی کہاں پہنچا دیا بنی اسرائیل کو، خاندانی تعصب میں۔ آج ہمارے معاشرے میں خاندانی تعصب کتنا نسلی تعصب چل رہا ہے، سب ایک رب کے ماننے والے ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، یہ کیا ہے نسلی تعصب؟ تقوی کے ذریعے آدمی بلند ہوتا ہے، نہ کہ اپنی خاندان کی قوت اور عظمت پر آدمی پھولتا ہے۔ تو یہ اناد انہیں کہاں لے گئی؟ جہنم کی طرف لے گئی۔ تو اس کو یاد کرنے کو کہا گیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا عہد پورا کرو، یعنی اب ایمان لاؤ، نبی کریم پر ایمان لے آؤ، عہد پورا کرو، اور پھر اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا جو میں نے تم سے عہد کیا تھا۔ اور تم یہ توڑو گے عہد تو پھر وہاں وہ نہیں ملے گا تمہیں۔ عہد یہاں پورا کرو یہ والا تو وہ عہد پورا کیا جائے گا کہ جنت تمہیں ملے گی، اور تم نے یہاں یہ عہد پورا نہیں کیا تو تم نے گویا کہ یہ عہد توڑا، گویا کہ تم نے وہ عہد توڑ لیا جو تمہیں جنت میں داخل کرنے کا تھا۔ یہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ جہنم کی طرف گئے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس پر، یعنی اس کتاب پر،
جو میں نے اتاری ہے وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے. یعنی قرآن جو میں نے اتارا اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے. جو توریت اور انجیل تم لوگوں کے پاس ہے اس پر اس کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب قرآن. تو کتنے واضح الفاظ میں فرمایا، اور ایمان لاؤ بما انزلت مصدقا لما معکم، اس پر جو میں نے نازل کیا، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اتاری ہے وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو. یہ جو کتاب میں نے اتاری ہے اس کا انکار کرنے والے سب سے پہلے تم نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو. یہ کیا سودا کر رہے ہو تم؟ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میری آیتیں فروخت کر دیں تم نے. یعنی میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت پسند کر لی تم نے. تو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میری آیتوں کو نہ چھوڑو، یعنی میری آیتوں کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت لے کر خوش نہ ہو جاؤ، اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی مجھ سے ہی ڈرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو. وہ میری آیتوں کو جھٹلا کر اور تھوڑی سی یہ مثال دے کر سمجھایا یہاں پر کہ پرانی کتابوں کا انکار تھوڑی کیا ہے. توریت اور انجیل اور زبور کا انکار تھوڑی کیا قرآن نے، اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں. تو جب تمہاری کتابوں کی تصدیق اس کتاب میں آ گئی ہے، اب کیا پس و پیش ہے تمہیں اس کتاب کو ماننے میں اور اس پر ایمان لانے میں؟ اب تو آپ سمجھ گئے نا کہ یہ کتاب حق ہے. آپ کی کتابوں پر جو آپ کے تمہاری قوم کے لیے جو کتاب تھی، جب اس کی تصدیق کر دی اس کتاب نے، تو اب کیوں آپ کو تردد ہو رہا ہے اس پر ایمان لانے میں؟ اب ایمان لائیے، بالکل واجب سی بات ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا ہے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کرنے کی نسبت کر لی کہ میں نے نازل کیا ہے. کیوں نہیں ایمان لا رہا؟ تمہاری کتاب بھی میں نے نازل کی تھی، یہ کتاب بھی میں نے نازل کی ہے، اور پھر یہ کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے. فرمایا اے بنی اسرائیل. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء کو ایک فکر دی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے اور عالم لوگوں، اس قرآن پر ایمان لاؤ. اے بنی اسرائیل کی اپنی کتابوں کے جاننے والوں، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور وہ تمہارے پاس موجود جو کتاب ہے توریت اور انجیل، اس کی تصدیق بھی کرتی ہے یہ کتاب. اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے منکر نہ بنو. تم ہی سب سے پہلے منکر کیوں بن رہے ہو، جبکہ تم تو پہلے سے جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور کتاب اس پر نازل ہوگی، اور تم ہی سب سے پہلے انکار کرو گے اس کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو قرآن اور دین اسلام جو ہے یہ عقل کو مخاطب کرتا ہے، دلائل کے ذریعے بات کرتا ہے. یہ کوئی چیز تھوپتا نہیں ہے کسی کے اوپر، بلکہ اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں. بنی اسرائیل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اوپر ہم نیا مذہب تھوپ دیا. بھائی آپ کی اپنی کتابوں میں جب ایک بات واضح کر دی گئی تھی کہ اس کے بعد بھی ایک نبی آنا ہے، آخری نبی آنا ہے، اس پر کتاب اور احکامات اس کے ساتھ ہوں گے، ایک شریعت ہوگی، تو آپ کو اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی تصدیق کرنا ہوگی، اس کو ماننا ہوگا. جب یہ بات واضح ہو گئی تھی، اور اب یہ چلی بات سمجھ میں آتی ہے، جس کو نہ پتا ہو وہ انکار کرے، بات سمجھ میں آتی. تمہیں تو پتا تھا اور تم ہی سب سے پہلے انکار کرنے والے ہو گئے. سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو تم ہی سب سے پہلے منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا. اگر سب سے پہلے آپ نے انکار کر دیا قرآن کا، اور پھر آپ کا دیکھا دیکھی جتنے بھی انکار کیا آپ پر اعتماد کرتے ہو کہ بھائی یہ تو بڑے عالم لوگ ہیں، یہ تو توریت کے عالم ہیں، یہ انجیل کے عالم ہیں، یہ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، جب یہی نہیں مان رہے تو ہم کیوں مانیں؟ اگر ایسا ہوا تو اس کا وبال کس کے کھاتے میں جائے گا؟ تمہاری گردن پہ جائے گا. تو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، مگر مانے نہیں. فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو. اس آیت کریمہ میں دنیا کے حقیر اور ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیت بیچنے سے منع کیا گیا ہے. اور یہاں ان آیات سے توریت اور انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور علامات بیان کیے گئے ہیں. قرآن پاک کی آیت ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور اس طرح سے ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے. اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی؟
یعنی جان بوجھ کر چھپا رہے تھے کہ ہم قوم کو گمراہ کریں گے تو ہمیں جو نذرانے اور جو منفعت مل رہی ہے وہ ہمیں ملتی رہے گی، اور اگر ہم نے یہ بتا دیا تو یہ پوری قوم رجوع ہو جائے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ہمارے کھانے پینے کے دھندے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے علماء کی، وہ اہل کتاب جو علماء تھے ان کی عادت بن چکی تھی، اپنے فائدے کے لیے کتاب میں ہیر پھیر کر لیا کرتے تھے، تو اور اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اپنے فائدوں کے لیے اپنی کتاب میں تحریفیں کر لی انہوں نے۔ تو ان کو یہ ڈر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عمدہ مثال کے ذریعے وہ بات ارشاد فرما دی کہ تم یہ دنیا 4 دن کی ہے، ان دنیا کے پیسوں کی وجہ سے تم قرآن کو انکار کرتے ہو، اور وہ تمہاری کتاب میں خود آیتیں اللہ نے نازل فرمائی تھی جس میں نبی کریم کی واضح نشانیاں تھیں، ان کو چھپا لیا اپنے کھانے پینے کے چکر میں۔ اب اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آئی کہ اگر یہ نبی کریم کا کلمہ پڑھ لیتے اور اپنی قوم کو نبی کریم کی طرف مائل کر لیتے تو کیا یہ بھوکے مر جاتے؟ دنیا تو کٹتی ہی جیسے کٹ جائے گی، آخرت میں بھی ان کے واہ واہ ہو جاتی۔ بھائی آپ ذرا سوچیں کہ کسی کی وجہ سے اگر کوئی ایمان لے آئے تو اس کو کتنا بڑا اجر ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل کے علماء تھے اہل کتاب، تو اگر ان کی وجہ سے ان کی قوم ایمان لے آتی تو ان کو اجر ملتا کہ نہیں ملتا اس کا؟ جیسے ان کی وجہ سے اگر انکار کیا ان کی قوم نے تو وبال ان کے سر آیا، تو ایسے ہی ثواب بھی ان کے پاس جاتا ہے اس کا، مگر یہ بات سمجھ نہیں سکے۔ تو یہاں پر اس مثال سے، اس آیت کریمہ سے یہ بتانا مقصود تھا کہ جو تم یہ کر رہے ہو اپنے کھانے پینے کے چکر میں، ایسا نہ کرو اور ایمان لاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اور کتنی واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دیکھیے آپ اس نے کتنا کھول کے بیان کر دیا۔ یہ ان کے دلوں کے حالات ہے نا کہ ہم نہ بتائیں تاکہ ہماری روزی روٹی چلتی رہے، یہ سب تھا نا معاملہ، ہم چھپا لیں۔ اعلانیہ تو نہیں چھپاتے تھے یہ اعلان کر کے، بلکہ یہ چھپائے اس لیے جاتا تھا تاکہ دوسرے لوگ نہ جان سکے، مگر اللہ نے کھول کے بتا دیا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کے تم حق کو چھپا رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی جو اہل کتاب عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں ملا دیا کرتے تھے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں، ہم تو اہل کتاب پہلے سے ہی، ہمارے لیے تھوڑی ہیں، دوسروں کے لیے۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گڑھ لی تھی اپنے دل سے، جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق کو باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کرتے تھے۔ تو تفسیر خازن میں اس کا ذکر ہے تفصیل سے، اور باقی ساری تفسیروں میں بھی کسی میں کم کسی میں زیادہ پوری تفصیل ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق اور سچائی کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے، اور حق بات کو چھپانا جاننے والے کے لیے اس پر حرام ہے۔ جو حق جانتا ہو اور جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہو، جیسے ہم جانتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، اب ہم سے کسی نے پوچھا شراب پینا کیا ہے اور ہم چھپا جائیں اس بات کو، حرام ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ شراب پینا حرام ہے۔ تو اس طرح چھپانا علم کو جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ اس سے پہلی آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ سب نہ کرو، ایمان لاؤ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، بلکہ ایمان لاؤ اور نماز قائم کرو۔ اب ان کو احکامات شرعیہ کے ساتھ روشناس کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب تم شرعی احکامات بیان کی جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہے کہ ایمان لے آؤ اور اس کے بعد کیا کرو، نماز پڑھو۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں
ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تفسیر کبیر میں اس کی تفصیل ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو، تفسیر کبیر میں ہے یہ تفسیر کہ ان کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ تو اب یہاں پر یہ ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، بات واضح ہو گئی کہ ایسا کرنا چاہیے۔ اور اس کے آگے پھر دوسرے احکامات جاری ہوں گے انشاءاللہ۔ کل اس کے آگے کی یعنی 44ویں آیت سے بات شروع کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کرتے رہیں، جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔